بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ میں ہوں سائم ویلوگر، آپ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے شہد کا قطرہ اور چیونٹی۔ تو آئیے دوستو، ٹائم کو ضائع کیے بنا ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک قطرہ شہد کا زمین پر گر گیا، تو ایک طرف سے چیونٹی آ رہی تھی، تو چیونٹی نے جب شہد کا قطرہ زمین پر گرا ہوا پایا تو وہ اس کی طرف لپکی اور اس کی طرف گئی اور جا کر اس نے تھوڑا سا شہد چکھا۔ شہد چکھنے کے بعد اس نے کہیں کام سے جانا تھا، تو وہ اپنے کام کی طرف جانے لگی۔ تو پھر جاتے جاتے اسے ایک دم سے اچانک ایک خیال آیا کہ اس کے منہ میں پانی بھر آیا کہ شہد تو بہت میٹھا تھا، بہت لذیذ مزیدار تھا، تو کیوں نہ اس کو دوبارہ چکھا جائے۔ تو اس نے واپسی کا رخ کیا اور دوبارہ شہد کے قطرے کی طرف واپس آئی۔ جیسے ہی شہد کے قطرے کی طرف واپس آئی، دوبارہ سے اس نے شہد کو چکھنا شروع کیا۔ چکھتی رہی، چکھنے کے بعد پھر دوبارہ اس نے جانے کا ارادہ کیا۔ تو جانے کا ارادہ کرتے ہی اس نے پھر دوبارہ سے محسوس کیا کہ کیوں نہ آج میں اس شہد کو پیٹ بھر کے کھاؤں اور پیٹ بھر کے اس کو چکھوں۔ تو اس نے اپنا ارادہ ترک کرتے ہوئے واپس دوبارہ وہ شہد کے قطرے کی جانب آ کر اس نے اس بار چکھنے کو ترجیح دینے سے بہتر اس نے اس میں غوطہ زنی کرنے کو مناسب سمجھا اور اس نے اس میں ڈبکی لگا دی۔ ڈبکی لگاتے ہی اس نے اس میں لطف اندوز ہونا شروع ہو گئی اور وہ خوب شہد کو چکھنے میں مشغول ہو گئی۔ تو جیسے ہی وہ شہد کو چکھتی رہی، مشغول ہوتی رہی، لطف اندوز ہوتی رہی، تو لطف اندوز ہونے کے ہوتے ہوتے اچانک ایک دم سے وہ جب باہر نکلنا چاہی تو وہ باہر نہ نکل سکی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شہد جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اس کی جو چکناہٹ ہوتی ہے وہ اس کے پیروں میں لگی اور چیونٹی کی جو پیر ہوتے ہیں، جو اس کے ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ بالکل باریک سی ہوتی ہیں، وہ زمین کے ساتھ چپک گئی۔ تو لہٰذا اس نے پوری کوشش کی کہ وہ شہد سے باہر نکلے، لیکن وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی اور تڑپتی رہی، کوشش کرتی رہی کہ میں شہد سے باہر نکلوں، لیکن شہد تھا، چکناہٹ تھی، تو اس نے اس کے پیروں کو زمین سے چپکا دیا تو وہ نہ نکل سکی۔ تو وہ بہت کوشش کرنے کے بعد وہ نہ نکل سکی اور آخر کار وہ اس میں غوطہ زن ہوتے ہوتے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ تو کسی دانا کا قول یہ ہے کہ یہ دنیا ایک شہد کے قطرے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ جس انسان اس شہد کے قطرے کو باقدرے اور تھوڑی سی مقدار میں استعمال کرتا ہے تو وہ کامیابی اور فلاح پا جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس نے اس کی لذت کو اور اس کی شیرین کو اپنا لیا اور اس میں گھل مل گیا اور صرف اسی کا ہو کر رہ گیا، تو گویا کہ اس نے ہلاکت پا لی۔ تو دوستوں اور میرے ساتھیوں، تو آپ اور میں نے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب ایک چیونٹی ایک شہد کے قطرے کی لذت کے لیے اس نے بار بار اپنی اس لذت کو چکھنے کے لیے اس شہد کے قطرے کی طرف آتی رہی اور اینڈ پہ اس نے اس قطرے میں غوطہ لگا دیا، یعنی کہ اس نے اپنی جان کو اس میں پھنسا دیا اور وہ اس میں ہلاک ہو گئی۔ تو اسی طرح آپ اور میں اگر اسی دنیا میں گم ہو جائیں گے اور اسی دنیا کی رنگینیوں میں، اسی دنیا کی لذتوں میں ہم محو ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ تو خدارا میری آپ سے ریکویسٹ ہے، انکلوڈڈ می، کہ آپ کو اور مجھے اللہ پاک ہدایت دے کہ ہم اس دنیا کی لذتوں سے باہر نکلیں اور اپنی آخرت کی دنیا کو دیکھیں۔ اصل ہماری زندگی وہ ہے، یہ دنیا ہے، کرائے کا گھر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور ہم اس کا کرایہ دے رہے ہیں، اور اس کا کرایہ ہمارا کیا ہے؟ یہی ہے جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری دنیا ختم ہونے کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوگی۔ یہاں کی لذتیں، ان کی لذتوں میں پڑ کے ہم اپنا سب کچھ گوا چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، ابھی اور مزید ہم کتنا ہلاک ہوں گے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ خدارا اپنی اس دنیا کی جو لذتیں ہیں، اس شیریں میں سے نکل کے ہم اس شیریں میں جائیں جو اصل زندگی ہے ہماری، جسے ہم نے آگے چل کے پوری زندگی تا حیات زندہ رہنا ہے۔ اس دنیا میں گم ہیں ہم یہ دنیا میں ہم اتنے لذت میں آ گئے ہیں کہ ہمیں ہر چیز، بس ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی رہے ہمارے لیے اور کچھ بھی نہ ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمیں اس چیونٹی سے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اس چیونٹی کی ایک غلطی کی وجہ سے ہمیں لذتیں اگر استعمال کرنی تو تھوڑی سی کریں، اس میں بالکل گھل مل نہ جائیں۔
ہم گل مل جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بس یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہے، بس آگے ہم نے مرنا نہیں ہے، ہماری ہلاکت نہیں ہے کیا؟ سب کچھ ہے، ہم فنا ہونے والی چیز ہیں، ہم فنا ہو جائیں گے۔ ہم اس بات پہ یقین رکھیں، ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ کیوں کہ دیکھیں چیونٹی نے یہ سوچا کہ میں آج پیٹ بھر کے اس کی لذتیں اختیار کر لوں گی، پیٹ بھر جائے گا میرا۔ آخر کار ہوا کیا؟ وہ اپنے پیٹ بھرنے کے چکر میں ہلاکت کا شکار بنی۔ اسی طرح ہم بھی وہی ہیں، ہم اور آپ بھی کیا ہیں؟ یہی ہیں۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی لذتوں میں اتنے محو اور اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں دوسرے لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی لذتوں میں اتنے محو اور اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی لوگ تنگ دستی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے کیونکہ ہم اپنی لذتوں میں ہیں۔ ہماری لذتیں اتنی ہو چکی ہیں کہ ہم اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بس کیونکہ ہمیں اپنے سے مطلب ہے۔ تو خدا کے لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا کی لذتوں سے باہر نکلنا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور انہیں بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ دنیا محض ایک کرائے کا گھر ہے۔ اس کرائے کے گھر میں ہم عارضی طور پر ہیں اور پھر ہم نے اس گھر سے چلے جانا ہے۔ میرا آپ سب دوستوں کو یہ پیغام ہے، اور ویڈیو اچھی لگے لائک اور میں آپ لوگ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ٹائم پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔